سورہ مبارکہ شورا کی 24ویں آیت۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ، یہی وہ بشارت ہے جو اللہ نے عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ تبدیل ہو گئی آپ کی ساؤنڈ، یہاں نہیں آ رہی آگے آواز۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہی وہ عظیم بشارت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے ان بندوں کو جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ یہ عظیم بشارت کیا ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کی ہے؟ یوں تو اللہ کا ہر کلام بشارت ہے، پروردگار عالم کا ہر پیغام نعمت ہے۔ اللہ جو کہے وہ ہمارے حق میں ہے، اللہ جسے ہمیں روکے وہ ہمارے شر کے لیے ہے، اور جس سے ہمیں دعوت دے وہ ہماری خیر ہے۔ ہر کلام اللہ کا، ہر حکم اللہ کا بشارت ہے، نعمت ہے، عظمت ہے، بلندی ہے، سرفرازی ہے۔ لیکن اگر اللہ کسی خاص حکم کو، خاص پیغام کو بشارت کہہ کر یاد کرے تو یقیناً وہ ایسی بشارت ہوگی جیسی اور بشارتیں نہیں ہیں۔ اتنا طے ہے کہ اللہ کا ہر کلام، اللہ کا ہر حکم بشارت ہے، مگر اللہ جسے بشارت کہہ کر یاد کرے وہ پھر اور بشارتوں کی طرح نہیں ہے بلکہ ان سے زیادہ باعظمت ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں بہت سارے مرحلوں اور مقامات پر بشارت کا ذکر ہوا ہے۔ مثلا خود ہمارے پیغمبر کو، انہیں صحیح کرنے دیں پھر بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ مکمل صحیح کر لیں۔ ایک صلوات ہدیہ کریں ذرا محمد والے۔ جی یوں تو قرآن مجید میں ہمارے نبیوں کے بہت سارے نام ذکر ہوئے ہیں جو انبیاء کرام گزرے ہیں، ان کے روح اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، بعض قرآن میں اور بعض احادیث میں یہ نام آئے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کو تو اللہ نے قرآن میں اتنا یاد کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد کے علاوہ اللہ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ توجہ۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا، جس سے پیار ہوتا ہے اس کے بال بھی اور اس کے ناخن بھی نظر آتے ہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ آپ غور تو فرمائیں، اللہ نبی مکرم کی پنڈلی کی قسم کھا رہا ہے۔
میں اس وادی میں اگر زیادہ رکوں گا تو عشق مجازی کی الجھنوں میں الجھنے والے کہیں کسی وادی میں بھٹک نہ جائیں، ورنہ اللہ جب اپنے محمد سے پیار کرتا ہے تو وہ عشق حقیقی ہے، اور جب نبی میرا اپنے اللہ سے پیار کرتا ہے تو وہ عشق حقیقی ہے، اور عشق مجازی کے دھوکوں میں مبتلا رہنے والوں کو کیا پتہ کہ حقیقی عشق کیا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ حضرت آیت اللہ خمینی نے پورا دیوان، انہوں نے غزلوں کا دیوان ہے آیت اللہ خمینی کا، غزلیں لکھی ہیں انہوں نے، اور غزلیں معمولاً عشق مجازی میں لکھی جاتی ہیں، لیکن جب خمینی غزل لکھ رہے ہیں تو عشق حقیقی میں لکھ رہے ہیں۔ انہیں مصر سے ایک تصویر ہدیے کے طور پر بھیجی گئی کہ یہ پیغمبر کے بچپنے کی تصویر ہے، مصر کے ایک عجائب خانے سے نکلی ہے، تو انہوں نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ تصویر نبی کی حقیقی ہے یا نہیں ہے، مگر کیونکہ تصویر نبی سے منسوب کی جا رہی ہے تو میں ایسا عاشق ہوں جو نبی کی پلکوں میں گم رہوں گا، نبی کے بھووں میں گم رہوں گا، نبی کے لبوں پر گم رہوں گا، لہٰذا پوری ایک نظم، پوری ایک غزل نبی کی شکل کے اوپر کہہ دیا آپ نے۔ اور بہت سارے حسین اور بہت ہی عمدہ اس میں اشعار ہیں غزل میں، لیکن ایک شعر جو یہاں مجھے یاد آ گیا اور میرے موضوع میں بھی ہے، تو اس تصویر میں سرکار دو جہاں کے لبوں پر ایک تل دکھایا گیا ہے، لب پر ایک تل دکھایا گیا ہے۔ تو حضرت آیت اللہ خمینی کہتے ہیں من بخال لبت اے دوست گرفتار شدم، میں تو آپ کے ہونٹوں پہ رکھے ہوئے تل میں ہی گم ہو گیا ہوں۔ من بخال لبت اے دوست گرفتار شدم، چشم بیمار ترا دیدم و بیمار شدم، میں نے آپ کی بیمار آنکھوں کو کیا دیکھا کہ میں ہی بیمار ہو گیا۔ جس سے پیار ہوتا ہے پھر اس کی یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ عرب دنیا کے اندر تو عرب دنیا کے شاعروں نے جب غزلیں کہی ہیں تو زلفوں پر پورا دیوان کہا ہے، زلفوں پر۔ اور اللہ جب اپنے عاشق، اپنے معشوق کو دیکھتا ہے، اب یہ طے کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے کہ محمد عاشق ہیں یا معشوق ہیں، یہ کیونکہ اللہ اور محمد کا رشتہ ہے، اللہ عاشق ہے اور یہ معشوق ہے، یہ عاشق ہے اور وہ معشوق ہے، یہ میں نہیں جانتا، میرے اور آپ کی بس کی بات بھی نہیں ہے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب نبی اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ عاشق ہیں، اور جب اللہ نبی کا ذکر کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ان کا عاشق ہے۔ قرآن میں آپ دیکھ لیجئے نبی مکرم کے بارے میں پروردگار عالم نے کیا کچھ نہیں کہا، حتی رجلیک، اے میرے نبی تمہاری پنڈلیاں، رجل کہتے ہیں گھٹنوں سے گٹوں تک کی جگہ کو، اے میرے نبی تمہاری پنڈلیاں، عین ایک تمہاری آنکھیں، اذن ایک تمہارے کان۔ اللہ نبی مکرم کے اعضائے بدن کو یاد کر کے انہیں قرآن میں جگہ دے رہا ہے۔ تو یہ نبی کے بارے میں قرآن مجید میں بہت کچھ ہے، لیکن نبی کو اللہ نے کچھ صفتوں سے بھی یاد کیا ہے، سرکار کو اللہ نے کچھ صفتوں سے بھی یاد کیا ہے۔ مثلا سرکار کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدن، پہلی صفت، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے شاہد بنا کر، انا ارسلناک شاہدن مبشرن ونذیرن وداعیا، اور فرما رہے ہیں آپ سنی شیعہ مجمع بیٹھا ہے، اے میرے حبیب انا ارسلناک شاہدن، ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا ہے، شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو۔ لہذا قرآن مجید کی روح سے نبی حاضر بھی ہیں، نبی ناظر بھی ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، شاہدن مبشرن، جو میرا موضوع اس وقت کا، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں مبشر بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے۔ اب نبی مکرم جو کچھ کہیں گے وہ بشارت ہے، جو کچھ سرکار ہمیں دیں گے وہ بشارت ہے۔
وَنَذِيرًا ہم نے تمہیں سمجھانے والا، بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ڈانٹنے والا، میں اس کا ترجمہ کروں گا سمجھانے والا۔ ہم نے تمہیں مبشر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تمہیں منذر بنا کے نذیر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تمہیں داعیاً دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر کس کی طرف دعوت دینے والا؟ اللہ، داعیاً اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اور میرے حبیب ہم نے تمہیں سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، روشن چراغ۔ عزیزان گرامی، روشن چراغ کا اگر میں ترجمہ کروں تو یوں کہوں گا کہ ہم نے تمہیں چشم و چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ ارے حضرت عیسیٰ جس نبی کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، انہیں ایک طبقہ کہتا ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انسانوں میں ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ سرکار نے بہت سمجھایا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ پہلا جواب تو نبی نے یہ دیا کہ اگر عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں تو یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، تو تم آدم کو تو نہیں کہتے اللہ کا بیٹا۔ جس کے ماں باپ ہی نہیں تھے وہ تو اللہ کا بیٹا نہیں ہے، جس کی ماں ہے باپ نہیں ہے تم اسے اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو۔ تو پھر آگے بڑھ کے مسیحیوں نے ایک اور نبی کو دلیل دی کہ ہم اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں۔ سرکار کو کہا گیا کہ ہم اللہ کا بیٹا نبی عیسیٰ کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، عبد الہی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ نے پہلے دن ہی فرمایا تھا، گود میں تھے، فرمایا تھا میں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو کہا کہ کیونکہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا عبد ہے، اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہے، سب سے بڑا بندہ ہے، ماں کی گود میں بندہ ہے، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، دنیا میں آتے کے ساتھ ہی کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو سرکار نے پھر ایک ارشاد فرمایا، اور جو قرآن میں اس کی آیت موجود ہے، سرکار نے فرمایا ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کے لیے کوئی ولد ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں تو عیسیٰ سے بھی پہلے اللہ کا بندہ ہوں۔ ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے، اللہ کے لیے کوئی ولد ہوتا، بیٹا ہوتا، اور یہی دلیل ہے کہ وہ عیسیٰ عبداللہ ہیں، تو میں تو اول العابدین ہوں، کوئی نہیں تھا اور میں سجدہ کرنے والا تھا۔ اللہ نے کائنات ہی خلق نہیں کی تھی مگر میں سجدہ کرتا تھا۔ انا اول العابدین، قرآن کی آیت ہے، میں سب سے پہلا اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اللہ کا بیٹا ہونے کے لیے انہوں نے دلیل یہ دی تھی کہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو نبی نے فرمایا یہ دلیل صحیح نہیں ہے، یہ دلیل ہے تو پھر میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں اللہ کا۔ تو نبی مکرم نے جب یہ کہہ دیا کہ میں بندہ ہوں مگر بیٹا نہیں ہوں، تو پروردگار عالم نے نبی کی اس دیانت کا لاج رکھتے ہوئے، نبی کی اس دیانت کی لاج رکھتے ہوئے فرمایا سراجن منیرا، تم ہمارے چشم و چراغ ہو۔ بھائی دیکھیے، چشم و چراغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے بیٹے کے لیے۔ مثلاً یہ مقصود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مثلاً یہ جو ہے وہ حسن صاحب بیٹھے ہیں، یہ کس گھر کے چشم و چراغ ہیں؟ تو جواب دیا جاتا ہے جی محمد مسلم کے خاندان کے چشم و چراغ ہے، یعنی خاندان محمد مسلم کے چشم و چراغ۔ تو کسی گھر کا اگر کوئی قابل، فاضل، لائق بچہ ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ فلاں گھر کا چشم و چراغ ہے۔ اللہ نے نبی کو اپنا چشم و چراغ کہا ہے، بیٹا نہیں کہا ہے، اپنا چشم و چراغ کہا ہے۔ اب جو جملہ دے رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اب جو اللہ کا چشم و چراغ ہے وہ محمد کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو لازم نہیں تھا کہ جو اللہ کا چشم و چراغ ہے وہ ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو لازم نہیں تھا کہ ابو طالب کا چشم و چراغ اللہ کے گھر پیدا ہو۔ خانہ کعبہ میں علی کی ولادت در حقیقت عبداللہ کا شکریہ تھا، ابو طالب کا شکریہ تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ، مل کر صلوات صدیہ کریں نبی اور علیہ۔ مبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ خود حضرت عیسیٰ کو اللہ نے مبشر قرار دیا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں
جو میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی آئیں گے حضرت عیسیٰ کے بعد، مگر حضرت عیسیٰ انہیں رسول کہہ کے پکار رہے ہیں۔ 40 سال کے بعد رسول نہیں ہوئے۔ عیسیٰ خود فرما رہے ہیں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ ان کا نام احمد ہے یا محمد ہے؟ سرکار آپ کا نام محمد ہے یا احمد ہے؟ نبی ارشاد فرمائیں گے سمیا فی السماء احمد و فی الارضین محمد، مجھے آسمانوں میں احمد پکارا جاتا ہے اور زمین پر محمد پکارا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ تو آسمان والے احمد کو جانتے تھے نا، لہذا فرمایا میں تمہیں ایک احمد کی بشارت دے رہا ہوں جو وہاں والوں میں احمد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کی محترم سماعتیں اور جنگ کا معتبر مجمع، احمد اور محمد میں فرق کیا ہے؟ سرکار کا آسمان پہ نام احمد ہے، زمین پہ محمد ہے۔ ایک ہے فاعل، ایک ہے مفعول۔ احمد یعنی حمد کرنے والا، محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے۔ اللہ اکبر، جب تک آسمانوں میں رہے اللہ کی حمد کرنے والے تھے، جب زمین پر آ گئے اللہ اب ان کی تعریف کرنے والا ہے۔ محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ بشارتوں کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ ایک مرتبہ ارشاد ہوا وَذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ، اور یہی وہ عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو دی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ کیا ہے وہ عظیم بشارت؟ قل، میرے حبیب کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تم سے کوئی رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ قربہ سے مودت کرو، سوائے یہ کہ قرابت داروں سے مودت کرو۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ آیت میں یہ کب ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو؟ بہت ساری آیات ہیں جن کا ترجمہ جلدی میں کیا جاتا ہے، بہت ساری احادیث ہیں جن کا ترجمہ جلدی میں کیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی دقت بڑھائی جائے، ترجمہ بہتر کیا جائے۔ یہاں نبی نے نہیں ارشاد فرمایا، اللہ نے نہیں کہلوایا نبی سے کہ کہہ دو کہ مجھے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہیے سوائے کہ الا یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت۔ میرے قرابت داروں کا تو ذکر ہی نہیں ہے، مطلقاً ہے قربہ۔ اللہ اکبر۔ علامہ سید علی نقی نقن علی اللہ مقامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کہاں ذکر ہے کہ نبی نے فرمایا ہو کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو؟ قربہ کا لفظ ہے، قرابت داروں کی بات ہے۔ یہ اب محمد کے قرابت دار ہیں یا اللہ کے قرابت دار ہیں؟ مطلقاً استعمال ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو مجھے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ قربہ سے مودت۔ کس کے قربہ؟ نقن صاحب فرماتے ہیں یہ محمد کے قربہ نہیں ہیں، یہ اللہ کے قربہ ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے فاطمہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے۔ یہ بیٹی نہیں آ رہی، اللہ کی قربہ آ رہی ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے قربت رکھتی ہے ذات۔ الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا، اور جس نے ایک حسنہ یعنی ایک فاطمہ راضی کر لی، جس نے ایک فاطمہ کو راضی کر لیا، من یقترف حسنہ، بی بی فرماتی ہیں اس آیت میں جو لفظ حسنہ ہے وہ میں ہوں۔ تھکے تو نہیں ہیں نا آپ رات؟ شاید اعلان ہوا تھا کہ 8:30 بجے بیٹھیں گے، لیکن بیٹھے ہیں ہم 9:15 بجے، تو اب آپ طے کر لیجئے کہ 8:30 ٹھیک ہے یا 9:15 ٹھیک ہے۔ اکثریت کیا فرما رہی ہے؟ تو انشاءاللہ پھر کل 8:30 بجے ایک صلوات بلند تر ہدیہ کریں نبی کے ساتھ۔ اگر سب راضی ہیں تو صلوات پڑھیں۔ بی بی فرماتی ہیں آیت میں جو حسنہ کا لفظ ہے وہ میں فاطمہ زہرا ہوں۔
وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جس نے ایک فاطمہ زہرا کو راضی کر لیا پھر ہم اسے 13 مرد معصوم عطا کریں گے۔ آپ یقین جانیے کہ جس نے بھی جناب زہرا کو ناراض کیا ہے نا، وہ اللہ کی نعمتوں سے یعنی ائمہ سے محروم ہے۔ ائمہ اہل بیت انہیں نصیب نہیں ہوں گے جو جناب سیدہ کو راضی نہ رکھے۔ فاطمہ کو راضی کرو، ہم تمہیں 13 مرد معصوم حسنات عطا کریں گے، نزد لہ فیہا حسنا، کمالات ہی کمالات عطا کریں گے۔ عزیزان گرامی، ان مجالس میں آج کی مجلس تو میزبان مجلس کے نام ہو، بانی مجلس یعنی جناب فاطمہ زہرا کے نام ہو، اور جسے فاطمہ حاصل ہو جائے پھر اسے ایسا علمی ذخیرہ اور معرفت کا ذخیرہ نصیب ہوتا ہے کہ صرف 4 سال اگر علی بولیں تو نہج البلاغہ بن کے سامنے آتی ہے۔ 80,000 ائمہ اہل بیت کی حدیثیں جمع ہیں، اور ایک ایک حدیث پر بھی اگر غور کیا جائے تو معرفت کا عظیم سمندر ہے جو اہل بیت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ نے اس بی بی کو بڑی عظمت عطا کی ہے، جو اسے پالے گا اسے علی بھی ملیں گے، اسے امام حسن بھی ملیں گے، انہیں حسین بھی ملیں گے، اور امام زمانہ تک اسے اللہ کا کرم نصیب ہوگا۔ اور جس نے اس بی بی کو ناراض کر دیا وہ ایک عظیم ذخیرہ علمی سے محروم رہے گا۔ اللہ نے اس بی بی کو بڑی عظمت عطا کی ہے۔ میں اور آپ اگر ساری زندگی بھی حضرت کی عظمت پر غور کرتے رہیں تو کم ہے۔ چند صفتیں تو ایسی ہیں بی بی کی جس پر عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ فاطمہ زہرا وہ ذات ہے کہ جسے اللہ نے نسلوں میں منتقل کر کے نہیں بھیجا۔ میں اپنی بات کو روشن کروں گا، جسے اللہ نے نسلوں میں منتقل نہیں کیا۔ دلیل دینے جا رہا ہوں، دفعتاً نازل ہوئی ہے فاطمہ زہرا، دفعتاً عطا کی گئی ہے سیدہ۔ زیارت وارث میں ہم پڑھتے ہیں نا، اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ، تمام ائمہ کے لیے اسلام شامخ اور ارحام مطہر ہیں، مگر جناب سیدہ دفعتاً آئی ہیں۔ دیکھیے قرآن کا نزول 2 طرح ہے یا نہیں، ایک نزول تدریجی اور ایک نزول دفعی۔ جب یہ قرآن جو نبی مکرم پر اللہ نے نازل کیا یہ 2 طرح سے نازل ہوا ہے۔ دفعتاً نازل ہوا ہے شب قدر میں، اور تدریجاً نازل ہوا ہے رجب کی 27 سے لے کر نبی کی رحلت یعنی 28 سفر تک۔ 23 برس میں جو درجہ بدرجہ ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا، اس نزول کو کہتے ہیں نزول تدریجی۔ اور جو ایک مرتبہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا اس نزول کو کہتے ہیں نزول دفعی۔ تو قرآن صامت جب 2 طرح سے نازل ہوگا تو قرآن ناطق بھی 2 طرح سے نازل ہوگا۔ نزول دفعی ہے فاطمہ زہرا کا نزول، اور نزول تدریجی ہے ائمہ کا نزول۔ یہ مسلسل مختلف مرحلوں میں نازل ہوتے آئے ہیں۔ وہ جو دفعتاً نازل ہوئے ہیں اس کے اوپر دلیل دینے جا رہا ہوں، جناب زہرا کی ذات۔ ارشاد فرمایا سرکار دو جہاں نے، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، لما کانت لفاطمۃ کفو علی وجہ الارض آدم فمن دونا۔ اچھا، اس لب و لہجے کی حدیث سرکار کی 3 حدیثیں ہیں اس لہجے کی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا لولا النقطہ لما کانت للقرآن نقطہ۔
اگر نقطہ نہ ہوتا تو قرآن کے لیے کوئی نقطہ ہی نہ ہوتا. اور میرے مولا فرماتے ہیں انا نقطہ تحت الباب، میں نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. اسی طرح سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ لولا علی لما کانت للکعبۃ سجدۃ، اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کے لیے سجدہ ہی نہ ہوتا. یہ کعبے کو جو سجدہ ہو رہا ہے یہ علی بن ابی طالب کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسی لب و لہجے میں نبی نے ارشاد فرمایا لولا علی لما کانت لفاطمۃ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر، کوئی ہمسر، کوئی فاطمہ کا شوہر ہی نہ ہوتا. توجہ چاہوں گا حضرات، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے لما کانت لفاطمۃ کفو علی وجہ الارض، زمین پر کوئی نہ ہوتا. اور پھر ایک مرتبہ تشریف فرما دی کون کون نہ ہوتا اور کون کون ہوتا اور کیسے. فرمایا آدم فمن دونا، آدم سے لے کر ان کے علاوہ جو بھی ہے کوئی بھی فاطمہ کا شوہر نہیں بن سکتا تھا. اب اہل دقت سے میں سوال کر رہا ہوں، آدم حضرت فاطمہ زہرا کے دادا ہیں یا نہیں؟ اور دادا پہ پوتی حرام ہے یا نہیں؟ تو نبی نے دادا کا ذکر پوتی کے لیے کیا کیوں ہے؟ تھوڑا سا ہاں ہوں کریں میرے ساتھ. نبی نے دادا کا ذکر پوتی کے لیے کیا اس لیے ہے کہ فاطمہ صلبوں سے ہوتی بھی نہیں آئی ہے. بڑی عنایت آپ کی. جبریل سیب لے کر آئے تھے، سیب کی ذریعے نور منتقل دفاتن کیا گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور فرمایا آپ نے نبی کا ذکر کرنا بتا رہا ہے کہ یہ صلبوں سے ہوتی بھی نہیں آئی ہیں. حضرت آدم کی صلب سے نبی کی اور نبیوں کی صلبوں سے ہوتی بھی نہیں آئی ہیں. سیب کو جب دو نیم کیا تو نور اس میں سے نکلنے لگا. پوچھا اے جبریل یہ نور کیسا ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ فاطمہ زہرا کا نور ہے، آپ اسے تناول فرمائیے اور خدیجہ کے قریب جائیے، اللہ نور فاطمہ منتقل کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. ازواج پیغمبر کہتی ہیں کہ ہم اکثر نبی مکرم کو دیکھتے تھے کہ فاطمہ زہرا کو سونگھتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، لوگ اپنی بیٹیوں کا بوسہ لیتے ہیں، آپ فاطمہ کو سونگھتے ہیں. فرمانے لگے میں جب جنت کے پھلوں اور پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ زہرا کو سونگھتا ہوں. اور فرما رہے ہیں ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا میں جنت سے ہو کر آ رہا ہوں، تھکے تو نہیں ہے نا برادر. دوسرے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ کون سی جنت سے ہو کر آ رہے ہیں؟ کہا میں فاطمہ سے مل کر آ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور فرمایا آپ نے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر کف برابر نہ ہوتا. فاطمہ زہرا کا کوئی برابر نہیں ہے. ہم نے یہ جملہ بہت سنا ہے شادیاں کرتے وقت کہ صاحب کف تلاش کرنا چاہیے. لڑکا اتنا پڑھا ہوا ہے تو لڑکی بھی اتنی پڑھی ہوئی ہے. اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ صاحب دونوں ہم پلہ ہیں، برابر ہیں، کف ہیں. دنیا میں کوئی جوڑا کف نہیں ہے. مجھے معاف کریں گے، میں صرف مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگر دنیا کے جوڑے کف اور برابری کی بنیاد پر بنتے ہیں جی تو کیا نبی کی زوجائیں نبی کے برابر تھیں؟ قربان جائیں میرے ماں باپ، قربان جائیں ہماری نسلیں جناب خدیجہ کی جوتیوں پر. مگر جناب خدیجہ الکبریٰ نبی کے برابر نہیں تھی. جو عظمت نبی کی ہے، جو مقام نبی کا ہے وہ جناب خدیجہ کا نہیں ہے. اور جب جناب خدیجہ نبی جیسی نہیں ہے، بہت واضح سی بات ہے، جب جناب خدیجہ نبی جیسی نہیں ہے
تو پھر جن بیویوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنی ختیجہ کو اتنی مدت کے بعد بھی یاد کرتے ہیں، ان کے انتقال کو مدت گزر گئی، آج بھی آپ ان کے نام پر بکریاں ذبح کرتے ہیں۔ نبی بکریاں ذبح کر کے حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے، اور جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ختیجہ کی سہیلیوں کو جب میں یہ گوشت بھیجوں گا تو ختیجہ کی روح مجھ سے خوش ہوگی۔ ایصال ثواب کے کھانے پر کوئی اور دلیل چاہیے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی اور فرما رہے ہیں نا آپ۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ختیجہ کو اب بھی یاد کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو ان سے زیادہ حسین زوجائیں دے دیں، ان سے زیادہ اچھی بیویاں دے دیں۔ نبی نے فرمایا خبردار آئندہ ختیجہ کے ساتھ اپنا مقایسہ مت کرنا۔ ختیجہ نے مجھے 3 ایسی چیزیں دی ہیں جو تم میں سے کسی نے نہیں دی۔ ختیجہ نے اپنا سارا مال مجھے دے دیا، ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور ختیجہ کی وجہ سے تو میں صاحب اولاد ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے فاطمہ زہرا ختیجہ سے ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا آپ نے یہ ہم نے سن تو لیا کہ کف ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، لڑکا اور لڑکی برابر ہونے چاہیے، مگر کوئی دنیا میں جوڑا برابر نہیں ہے۔ اگر یہ جوڑے برابر ہیں تو پھر قرآن نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم کیوں بنایا ہے؟ حاکم اور محکوم کبھی برابر ہوتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد یعنی شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے۔ تو حاکم اور محکوم تو برابر نہیں ہوتے۔ جب حاکم اور محکوم برابر نہیں ہوتے تو پھر کف کا کیا مطلب ہے، برابری کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہیں سن لیا کہ میاں بیوی کو برابر ہونا چاہیے، مگر نہیں عزیزو، کائنات میں ایک ہی بیوی میاں کے ساتھ برابر ہے، اور وہ فاطمہ۔ اور وہ جناب یا علی۔ اور فرمایا آپ نے ایک یہ کیفیت ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا برابری کے اوپر تھوڑی سی اور بات ہو جائے۔ کل سے میرے بھائی میرے لیے پنکھے کا انتظام کریں گے، آپ کو ہوا آ رہی ہے جی۔ برابری پہ تھوڑی سی اور بات ہو جائے، ناراض تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ میرے مولا علی کے برابر، مولا علی کے برابر ہیں فاطمہ۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تو تصور تو کریں، ابھی نہیں، اب کچھ نہیں۔ میرے مولا علی کے برابر ہیں جناب فاطمہ زہرا، اور برابری کا معیار تو دیکھیے کس کے برابر ہے۔ جنگ کے مومنین سے مخاطب ہو رہا ہوں، کس کے برابر ہیں؟ جس کے برابر کوئی نبی نہیں ہے جی، جس کے برابر کوئی نبی نہیں ہے۔ فضائل پڑھ رہا ہوں جی۔ حدیث تشبیہ اہل سنت کی کتابوں میں میں دکھاؤں گا اگر کسی کو چاہیے تو۔ حدیث تشبیہ، حدیثوں کے نام ہیں، حدیث ثقلین، حدیث جی دار، حدیث تیر مشوی، حدیث سفینہ، حدیث غدیر، حدیثوں کے نام ہیں۔ جیسے سوروں کے نام ہیں ایسے حدیثوں کا نام ہے۔ ایسے ایک حدیث کا نام ہے حدیث تشبیہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر آدم فی علمہ، جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى نُوحَ فِي هَيْبَتِهِ، اور جو نوح کو ان کی ہیبت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلْعَتِهِ، اور جو ابراہیم کو ان کی خلعت میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ، اور جو یوسف کو ان کے حسن کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے نبی نے 10 نبیوں کے نام لے کر فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اگر وہ ان بڑے بڑے نبیوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو صرف علی کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔
اچھا، مجھے احساس ہے کہ آپ کی دوستی ہیں سنی بھائیوں سے، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہے، ہمارا دل ہے، اور میں خود بھی سنی ہوں۔ اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی علی کا شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو، ناممکن ہے۔ کوئی مولا علی کا شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ سنی بھی شیعہ ہو جائے۔ ہم تو سنی ہیں، ہم تو سب سنی ہیں، مگر سنی بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ شیعہ ہو جائے۔ اور آج کا جو پاکستان کا دور ہے وہ عجیب دور گزر رہا ہے کہ جو اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہے تو پھر انہیں ایک نفسیاتی بیماروں کا ٹولہ، جو بہرحال آپ کے جھنگ کا ہی تحفہ ہے، وہ انہیں رابطہ کر کے کہتا ہے کہ اگر فضائل علی پڑھو گے تو شیعوں کو تقویت ہوگی۔ مجھ سے 2 سنی بزرگ عالم دین نے، علماء نے، مختلف ملاقاتوں میں 2 سنی عالموں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں پیغام ملا ہے کہ اگر تم نے علی کے فضائل جو پڑھتے ہو ٹی وی چینلز پر یا مثال کے طور پر اپنے جلسوں میں، تو جب تم علی بن ابی طالب کے فضائل پڑھتے ہو تو اس سے شیعوں کو مضبوطی ملتی ہے، اس سے شیعوں کو تقویت ہوتی ہے۔ جو شیعہ بول رہے ہیں وہی تم بھی بول رہے ہو، جب شیعوں والی بات تم کرو گے تو شیعہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا پھر آپ کا کیا نظریہ ہے، کہنا چھوڑیں گے؟ کہنے لگے لگتا ایسا یہ ہے کہ اگر اس پر جان چلی گئی تو اسی کو واقعی شہادت کہا جاتا ہے۔ جی عزیزان گرامی، غور فرمائیں گے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی آرزوئیں ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی تمنائیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سوالات ہیں۔ علی کو کرم اللہ وجہہ کہیں، علی کو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں، علی کو علیہ السلام کہیں، کیا کہیں علی کو؟ مولا علی کے نام کے ساتھ شیعہ حضرات لگاتے ہیں علیہ السلام، بریلوی حضرات لگاتے ہیں کرم اللہ وجہہ، ہمارے سنی دیوبندی بھائی لگاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کچھ، یہ کہتے ہیں کچھ، کیا بولیں؟ میں 2 جملے کہوں گا یہاں۔ پہلا جملہ تو یہ کہ جو چاہتے ہو بولو، جو کہہ سکتے ہو علی کو کہو، نہیں ابھی یہی رکھ دیجیے۔ اور دوسرا جواب یہ عرض کروں گا کہ جب نبی نے، توجہ ہے، جب نبی نے ارشاد فرما دیا کہ جو آدم کو، حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت یوسف کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اکیلے علی کو دیکھ لے، تو بس تم آدم کو کیا بولتے ہو؟ تم حضرت نوح کو کیا بولتے ہو؟ تم حضرت ابراہیم کو کیا کہتے ہو؟ جو نبیوں کو کہتے ہو وہی علی کو کہو۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ میرے مولا علی نبی نہیں ہے، میرے مولا علی نبی نہیں ہے، نبیوں کی عزت ہے، نبیوں کا افتخار ہے، نبیوں کی آبرو ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اگر میں اس قصے کو کھول بیٹھا تو شاید مجھے 5 مجلسیں اسی پہ پڑھنی پڑ جائیں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے کلمے میں اضافہ کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد آپ علی بن اللہ پڑھاتے کیوں ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں کراچی یونیورسٹی کے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کا ایک اجتماع تھا، یعنی کچھ ملاقات تھی، اس میں نے عرض کیا کہ ہم نے بڑھایا ہے یا تم نے گھٹایا ہے؟ ایک کتاب نہیں ہے اہل سنت کی کہ جس میں علی بن اللہ کا کلمہ نبی نے فرمایا ہے، حدیث میں ایک کتاب نہیں ہے اہل سنت کی، 10 کتابیں ہیں، 10 کتابیں ہیں جس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں جنگ کے اندر یہ جملہ، سندھ کی ایک زمین پر ایک پلاٹ کے جھگڑے میں ایک دہشت گرد مارا گیا، اس نے کہا تھا کہ اگر حدیث میں دکھا دو گے کہ نبی نے کبھی زبان پہ جاری کیا ہے علی ولی اللہ تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ تو ہمارے ایک عالم نے اہل سنت کی کتاب فرائض السمتین، کتاب کا نام فرائض السمتین، وہ ان کے سامنے رکھ دی۔
اس کے اوپر اس میں حدیث لکھی بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہ کسی اور موقع پہ کہ دوزخ کے دروازے 7 کیوں ہیں اور جنت کے دروازے 8 کیوں ہیں؟ حدیث میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے چوکھٹ پر، دروازوں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اہل سنت کی کتاب ہے۔ میرے اس بزرگ کو حوصلہ دیجئے، بہت محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، جب یہ نعرہ لگائیں تو آپ ساتھ دے دیا کریں، ثواب آپ کو بھی نصیب ہوگا۔ صلوات پڑھیں نبی کی ذات پر بلند تر۔ توجہ میری طرف ہے۔ یہ احادیث اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی کو اولو العزم پیغمبر قرار ہی نہیں دیا جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ نے کسی نبی کو اولو العزم ہی نہیں بنایا۔ جی عزیزان گرامی، میرے مولا کی ولایت کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ کس علی کے برابر ہے فاطمہ؟ جتنا میرے مولا کے فضائل آپ پڑھتے چلے جائیں گے، خود بخود فاطمہ کے فضائل روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ عظمت سیدہ خود بخود روشن ہوتی چلی جائے گی۔ جس کی ولایت کا عالم یہ ہے اور جس کے علم کا عالم یہ ہے کہ وہ زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہے، جس کے علم کا درجہ یہ ہے کہ وہ سوال کرنے سے پہلے سوال بتا کر جواب بتاتا ہے۔ تم سوچ کر کیا آئے تھے؟ تم یہ سوچ کر آئے تھے، ہم بتا دیتے ہیں تم کیا سوچ کر آئے تھے۔ عالم ہی کچھ اور ہے، ماجرا ہی کچھ اور ہے۔ جس کا علم اس درجے پر ہو، فرمائیں انی اعلم طرق السماء من طرق الارض۔ جو چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں لوح محفوظ سے، فاطمہ اسے جانتی ہے۔ علی کے برابر فاطمہ۔ میرے مولا کی برابری میں ایک اور عظمت ہے، وہ ہے عصمت علی، طہارت علی۔ علی طاہر ہے، علی طاہر ہے۔ برابر جو آئے گی وہ بھی طاہرہ ہوگی، لہذا طاہرہ سے بلند درجہ دیا بطول، اور بطول اسے کہتے ہیں کہ بچے کی ولادت ہو اور میری بیوی زہرا 2 رکعت نماز پڑھے۔ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ طب نہیں مانتی اس بات کو کہ بچے کی ولادت ہو اور ماں فوراً نماز پڑھے، کم سے کم کچھ دن تک یہ نماز سے دور رہتی ہے۔ شریعت نہیں مانتی اسے، طب نہیں مانتی اسے، جملہ دوں گا آپ کی سماعتوں کے لیے۔ شریعت نہیں مانتی، طب نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی کہ بچے کی ولادت کے فوراً بعد ماں نماز پڑھے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جو عقل میں آ جائے وہ فاطمہ کب ہوتی ہے؟ بیوی کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ فرمایا انا لیلۃ القدر، میں شب قدر ہوں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ برابری کی بنیاد کفر۔ دوسری عظمت کا پہلو بی بی کے، اور وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اللہ کا بنایا وہ تو ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہم نے کہیں سنا ہے مگر اسے ہر جگہ جوڑ دیتے ہیں۔ صرف ایک ہی جوڑا ہے جو آسمان پہ بنا ہے، اور وہ ہے فاطمہ اور علی کا جوڑا۔ کائنات کا یہ واحد جوڑا ہے، توجہ چاہوں گا، جو جیسے زمین پر میاں بیوی تھے ایسے ہی محشر میں میاں بیوی کے رشتے سے ہوں گے۔ ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہماری بیویاں قیامت میں ہماری بیویاں شمار کی جائیں، رشتہ ختم۔
قیامت میں زوجہ شمار کی جائیں، ممکن ہے کچھ مخصوص اور کچھ اختصاصی رشتے ایسے ہوں کہ جو اللہ انعام کے طور پر کہے کہ یہی تمہاری زوجہ ہے، لیکن واحد جوڑا ہے کہ جو مولا علی کا اور جناب زہرا کا ہے، محشر میں بھی میاں بیوی ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا رشتہ دو جگہ بنا تھا۔ عالم ملکوت میں جب یہ میاں بیوی خلقت سے پہلے تھے تو کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد بھی رہیں گے، اور زمین پر بھی یہ زوجہ زن و شوہر رہے، میاں بیوی رہے، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، جب اللہ نے جناب زہرا کا نکاح آسمان پر پڑھایا، تھکے تو نہیں ہیں نا بھائی؟ تو جناب زہرا سے پوچھا، فاطمہ تم اپنا مہر کیا چاہتی ہو؟ بی بی نے فرمایا کہ میں بابا کی امت کی بخشش، اپنے بابا کی امت کی بخشش چاہتی ہوں۔ اور پھر جبریل سے کہا، جبریل جاؤ نبی سے کہو کہ زمین پر فاطمہ کا نکاح پڑھا دیں علی سے، اور میں نے فاطمہ کا زمین پر جو مہر قرار دیا ہے وہ ہے زمین۔ یا علی زوجک اللہ بفاطمہ، نبی فرما رہے ہیں، اے علی اللہ نے تمہاری شادی فاطمہ سے کر دی۔ وجعل مہرہا، اور اللہ نے فاطمہ کا مہر قرار دے دیا الارض، پوری زمین۔ پوری زمین فاطمہ زہرا کا مہر ہے، اللہ نے فاطمہ کا مہر پوری زمین قرار دی۔ یا علی من مشیا فی الارض مبغضا لک مشی الحرام، اے علی فاطمہ زہرا کا اللہ نے مہر قرار دیا ہے یہ پوری زمین، اور اے علی اس زمین پر جو شخص تمہارا بغض لے کر چلے وہ حرام قدم اٹھاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں جی، کیا مہر قرار دیا؟ پوری زمین کے نکاح پر مہر، اور بابا کی امت کی بخشش جو ملائے اعلیٰ پر نکاح پڑھایا گیا اس کا مہر۔ مہر دیتا کون ہے جی؟ شوہر، دولہا مہر دیتا ہے نا۔ ممبر کا مزاح کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ شوہروں نے اپنی بیویوں کا مہر دے دیا؟ مجھ سے میرے ایک دوست کہنے لگے، پتہ ہے یہ شوہر حضرات بیویوں سے دبے دبے کیوں رہتے ہیں؟ یہ اپنی بیگمات سے یہ شوہر حضرات ڈرتے کیوں ہیں؟ تو دوسرے نے کہا، بھائی مقروض ہیں، اب تک اپنی بیویوں کا مہر نہیں دیا۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اس مجلس میں ذرا ایک عہد کر کے چلے جائیے، اپنی بیویوں کا مہر دے دیجئے۔ آپ تو ناراض ہوں گے مگر خانوادے مجھ سے راضی رہیں گے۔ مولانا نے آج ہمارے حق میں بات کر دی۔ تو مہر کون دیتا ہے؟ شوہر۔ کس کی بخشش مانگ رہی ہیں؟ امت کی بخشش۔ کون بخشوائے گا؟ کون بخشوائے گا؟ میرے مولا علی، میرے مولا علی بخشوائیں گے۔ جی ایک دلیل دینے جا رہا ہوں۔ 2 دن پہلے میرے مولا رضا کی شہادت کی تاریخ گزری ہے۔ میرے مولا دربار مامون رشید کو اسلام کا قلعہ قرار دے رہے ہیں، مدرسہ قرار دے رہے ہیں۔ ایک دہریہ نے سوال کیا، ایک مخالف نے سوال کیا، ایک شیعہ نے سوال کیا۔ 80 سوالات، 80 مناظرے میرے مولا رضا کے تاریخ میں ضبط ہوئے ہیں۔ ایک مخالف نے یعنی غیر شیعہ نے سوال کیا، اے فرزند رسول آپ کا عقیدہ ہے علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟
میرے مولا رضا نے فرمایا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، نبی کی حدیث ہے۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو۔ تو آواز آئی کہ اس حدیث کو ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ مامون رشید نے برابر سے آواز دی، اے فرزند رسول یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے معصوم نے فرمایا، میرے مولا نے فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو ایک اور حدیث ہم سناتے ہیں جو اس حدیث کو سمجھائے گی۔ فرمایا یہ حدیث تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، مگر یہ نبی کی حدیث تو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر۔ اے علی آپ سے محبت کرنا ایمان ہے اور آپ سے نفرت کرنا کفر ہے، تو بس لوگ علی سے محبت کر کے مومن ہوں گے جنت میں جائیں گے، لوگ علی سے نفرت کر کے کافر رہیں گے دوزخ میں جائیں گے۔ تو علی ہی سبب ہوئے جنت اور دوزخ میں بھیجنے کے لیے۔ مجمع سارا مطمئن ہو گیا میرے مولا رضا سے۔ آواز آئی یا علی، سب مطمئن ہو گئے، آواز آئی ہاں بات سمجھ میں آتی ہے، علی کی محبت ایمان، علی سے نفرت کفر۔ مجلس برخاست ہوئی، ابا سلط ہروی مولا کے خاص صحابی، انہوں نے جوتیاں سیدھی کی اور جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے کہا مولا یہی جواب تھا جو آپ نے دیا؟ میرے مولا نے فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور ہے۔ جس کی جتنی عقل ہو، میرے مولا نے فرمایا ان کے لیے اور تھا، تمہارے لیے اور ہے۔ وہ سونے کی تختی ہے، یا من علی صفا الذہب، ذہب کہتے ہیں سونے کو، صفا کہتے ہیں تختی کو، صفا ذہب پر جا کے وہ کنڈی لگتی ہے۔ اچھا مجھے میرا ساتھ دیجئے تھوڑا سا، آپ کے اور میرے دروازوں پر بھی بیلیں لگی ہوئی ہیں جی، کنڈیاں تو بہرحال لگی ہوئی ہیں، تو جب بیل بجتی ہے تو ایک آواز نکلتی ہے گھر میں، جب کنڈی بجتی ہے تو ایک آواز نکلتی ہے دروازے سے، مگر جو ہمارے دروازوں پر کنڈی بجنے کی آواز نکلتی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایک آواز ہے بس، اور ممبر کا ادب مانے ہے، وہ آواز تو میں نہیں بتا سکتا لیکن آواز ہے، اور آواز ہر دروازے کی علیحدہ ہے، نامفہوم آواز ہے جی، غیر مجہول آواز ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ میرا دروازہ ہے نا جس پہ آنے والی آواز نامعلوم ہوگی، جنت کے دروازے کی جو آواز ہوگی وہ نامعلوم تو نہیں ہوگی۔ اب حدیث پیغمبر سنیں، ان لباب الجنہ حلقۃ، ایک جنت کے دروازے پہ حلقہ ہے، زنجیر ہے، جب وہ بجتی ہے، اذا دقت الحلقہ، جب یہ حلقہ دقہ کرتا ہے، بجتا ہے، دق الباب کہتے ہیں، جب یہ حلقہ یہ زنجیر بجتی ہے، اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ اور کرنا ہے جنت کے دروازے، جنت کے دروازے پہ بجنے والی کنڈی کی آواز ہے یا علی یا علی۔ اچھا جو دنیا میں اس آواز سے مانوس ہوں گے اور جنہیں یہ آواز اچھی نہیں لگتی، مجھے نہیں پتا وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں، مشکل ہے نا۔ اب مجھے ایک حسین جملہ آیت اللہ جوادی عاملی کا آپ کی سماعتوں کے ہدیہ کرنا ہے۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں، اس وقت ہمارے سب سے بڑے فلسفی ہیں، اس وقت ہمارے بہت بڑا عارف ہے حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، تفسیر لکھ رہے ہیں، تفسیر تسنیم، اور ابھی چوتھے سورے پر پہنچے ہیں کہ 36 جلدیں لکھ چکے ہیں، 114 سوروں پر لکھنی ہے انہیں تفسیر، مسلسل جاری ہے ان کے تفسیر کا بیان، 36 جلدیں آ چکی ہیں، جتنی آ چکی ہیں وہ میں پاکستان لا چکا ہوں۔ اس کی 5ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جب میں نے پڑھی کہ جنت کے دروازے پر سونے کی تختی پر یاقوت حمرا کی ایک کنڈی بجتی ہے، اور جب وہ کنڈی بجتی ہے تو علی یا علی یا علی کی آوازیں آتی ہیں، تو میں نے اپنے استاد علامہ آیت اللہ عارف کامل سالک مسلم حضرت علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ایک عارف بھی ہے، فلسفی بھی ہے، مجتہد بھی ہے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی سے جا کر کہا کہ استاد جنت کے دروازے پر علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟
جنت کے دروازے پر علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرے استاد نے بے ساختہ فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کی تو آواز لگاؤ گے۔ گلاس میں دو، گلاس میں، گلاس میں۔ سب جواب دیں۔ مجھے اپنے بیان میں تمام طبقوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر میرے کسی سنی بھائی کے حلق سے یہ بات نہ اتر رہی ہو تو مجھے تو اسے بھی مطمئن کرنا ہے نا۔ تو ایک اور حدیث سنانے جا رہا ہوں، اور حدیث یہ ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ معمولاً ہم اس حدیث کو یہیں پڑھ کر رک جاتے ہیں، یہ حدیث یہاں پوری نہیں ہے۔ اس حدیث کا ایک اور حصہ بھی ہے، یہ حدیث آدھی پڑھی جاتی ہے، جلدی میں پڑھی جاتی ہے، جلدی میں لکھی جاتی ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ حدیث یہاں پوری نہیں ہے۔ حدیث کا آخری دوسرا جملہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ یہ ہے وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا علی ان سے بھی افضل ہیں۔ ماشاءاللہ۔ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ یہی طے ہے۔ جب قیامت آئے گی نا اور آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹیں گے تب معلوم ہوگا کہ علی کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہماری بہت ساری باتوں کو اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر غلو اور شرک سے نسبت دیتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین جھٹکے کھائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، توجہ میری طرف رہے، واخرجت الارض اثقالها، جب یہ جھٹکے کھائے گی تو اس کے اندر چیزیں باہر نکلنے لگیں گی، زمین اپنے اندر کی چیزوں کو اگلے گی۔ جب یہ زمین کانپ رہی ہوگی اور چیزوں کو اگل رہی ہوگی تو وقال الانسان ما لها، تو ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے امت مسلمہ بتائے کہ وہ ایک انسان کون ہے؟ بڑی عنایت آپ کی، بتائیں وہ ایک انسان کون ہے؟ اللہ اگر لفظ انسان نہ لکھتا اور صرف کالا کہہ دیتا تو لوگ کہتے یہ اللہ بولے گا، اللہ کہے گا کانپتی ہوئی زمین سے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، لیکن اللہ نے انسان کہہ کر اور انسان پر بھی الف لام لگا کر یہ واضح کر دیا معمولی انسان نہیں۔ وقال الانسان ما لها، تو ایک انسان، قالا کا لفظ ہے، مفرد کا لفظ ہے، قالو نہیں ہے، قالا نہیں ہے، دو انسان اور تین انسانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک انسان کہے گا قال الانسان ما لها، ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، زمین سے باتیں کرے گا۔ میں امت مسلمہ سے سوال کر رہا ہوں، نام بتاؤ وہ ایک انسان کون ہے؟ نام بتاؤ ایک انسان کون ہے؟ مت ڈھونڈ کے لاؤ کوئی۔ ایک
انسان کون ہے جسے سورہ زلزال میں ذکر کیا گیا ہے؟ یا نام ڈھونڈ کر لاؤ یا ہم سے پوچھو، اسے علی کہتے ہیں، زمین سے کہے گا۔ بھائی جب آپ دوسرے لوگ نعرہ نہیں لگائیں گے تو وہی لگائیں گے، دوسرے بھی ان کا ساتھ دیں۔ بلند تر صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر۔ بات آگے بڑھے، بس بیٹا یا تو سارا لا کے رکھ دو یہاں پر، بس بات آگے بڑھاؤں۔ لا يتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، قیامت میں کوئی بول نہیں سکے گا الا من، مگر ایک وہ، اذن لہ، جس ایک کو اجازت ملے گی رحمان کی طرف سے۔ بتائیے وہ ایک کون ہے جو قیامت میں بولنے کی اللہ کی طرف سے اجازت رکھتا ہوگا؟ خبردار کوئی بال برابر بھی نہ سوچے کہ ہم غلو کر رہے ہیں، ہم اجازت علی کو ملے گی، اجازت رحمان دے گا۔ توحید کی وادی سے نہیں نکلے، توحید کی وادی سے ہم نہیں نکلے ہیں۔ اجازت کسے ملے گی؟ ایک بولنے والا، نام بتاؤ کون ہے؟ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مجھے معاف کریں گے، ہم سے اعتراض کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن دلیل بھی تو مانگو نا ہم سے۔ میں ابھی جب کراچی سے آ رہا تھا پچھلے سفر میں، تو میرے برابر میں ایک صاحب بیٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگے آپ نبی کی ازواج میں سے بعض ازواج کا احترام نہیں کرتے، کیوں؟ میں نے کہا سورہ مبارکہ تحریم کی 4 آیت جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی کی 2 بیویوں، تم اگر توبہ بھی کر لو گی تو تمہیں اللہ قبول نہیں کرے گا، تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اور اگر تم دونوں نے آپس میں مل کر میرے نبی کو تکلیف پہنچائی تو سمجھ لو میرے نبی کا مولا اللہ ہے، ملائکہ ہیں، جبریل ہے، اور صالح المومنین، اور مومنین میں صالح ترین فرد میرے نبی کی حمایت کے لیے موجود ہے۔ میں نے کہا آپ ہم سے الجھتے کیوں ہیں؟ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ 2 بیویاں کون ہیں؟ جن سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے، ہمیں تو نام نہیں آتا، تم تو بہت قرآن جانتے ہو، بتاؤ کون ہے؟ ہمیں کیا غرض آ رہی ہے کہ ہم کوئی نام لیں؟ سب کو برابر کہنے والے اللہ کی وحدانیت پر حرف لاتے ہیں، سب کو برابر کہنے والے اللہ کی خالقیت پر حرف لاتے ہیں، اللہ کسی کو برابر قرار نہیں دیتا۔ یہ موٹی موٹی قرآن کی آیات ہیں جو بہت واضح طور پر ہماری رہنمائی کر رہی ہیں، اور فرمائیں گے جنت اور دوزخ کا وہ جو قرآن مجید کے اندر علیین کا ذکر ہے نا، علیین، اعلیٰ علیین، ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، یا اللہ ہمارے اس مرحوم کو، مرنے والے کو اعلیٰ علیین میں قرار دے۔ وہ علیین کون ہے؟ جی کچھ لوگ ہیں، کچھ ہستیاں ہیں جو ایک مقام پر کھڑی ہوں گی محشر میں، اور جانے والوں کو بتائیں گی کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ دوزخ میں جائے گا۔ کسی اور موقع پر اسے تفصیل سے ذرا، کیونکہ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس وادی میں جاؤں گا تو بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، لیکن چھوڑنے کی چیزیں نہیں ہیں، تو کسی اور موقع پہ اس والی بحث کو شاید اس خمسے میں کہیں اگر مناسبت سے آ سکی تو بات عرض کروں گا۔ برابر فاطمہ زہرا کے برابر کون ہے؟ کہ مجھے اپنے بابا کی امت کی بخشش چاہیے، علی طے کروائیں گے کہ کون جنت میں جائے گا، علی طے کروائیں گے۔ میرے مولا کی ولادت سے پہلے مکے کے اندر خانہ کعبہ کی دیواروں میں 2 اژدہوں نے بل بنائے ہوئے تھے،
اور جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو خانہ کعبہ کی ایک مخصوص جگہ تھی جہاں ایک پتھر رکھا ہوا تھا، جیسے سل ہوتی ہے، ایک پتھر رکھا ہوا تھا، اس بچے کو، پیدا ہونے والے بچے کو اس سل پہ لٹا دیتے تھے جا کے، تو وہ دونوں سانپ نکل کر آتے تھے، وہ اژدہے نکل کر آتے تھے، اور اگر وہ اژدہے سونگھ کر واپس چلے جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ حلال زادہ ہے۔ اور اگر وہ اژدہے قریب آ کر اس بچے پر پھونک مارتے تھے، جی، جو زہر پھینکتے تھے اس کے اوپر، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ حرام زادہ ہے۔ کسوٹی کیا تھی؟ سانپ بتائے گا کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے مولا علی کی آمد ہو گئی، خانہ کعبہ میں سے لے کر آ گئی بچے کو، شور مچا کے بھائی رکھو اس سل پر جا کر۔ اب یہ تو مکے کا رواج تھا، یہ تو صدیوں سے چلا رہا تھا۔ مولا علی کو بھی، حضرت ابو طالب کو کوئی فکر نہیں، حضرت ابو طالب کو کوئی گھبراہٹ نہیں کہ یہ مطالبہ ہے تو میں اپنے بچے کو رکھوں یا نہیں رکھوں، اس لیے کہ ابو طالب جانتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی اگر سماعتیں میرے ساتھ ہے تو ایک جملہ سنیں، جب نبی کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلی خوشخبری یہ خبر کہ نبی کی ولادت ہو گئی ہے، سب سے پہلے یہ خبر حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت ابو طالب کو دی۔ سرکار اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ امور کو انجام دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ دروازے سے جناب فاطمہ بنت اسد دوڑتی ہوئی آئیں تو بی بی کو دیکھ کر فرمایا، فاطمہ آج تمہارے آنے کا انداز اضطرابانہ ہے، والہانہ ہے، اب میں اپنے الفاظ میں کہوں عاشقانہ ہے۔ فاطمہ آج ایسے کیوں آ رہی ہو، کیا بات ہے؟ کوئی بات ہے؟ کہنے لگی میں آپ کو خبر سنانے آئی ہوں اور چاہتی یہ تھی کہ سب سے پہلے میں سناؤں آپ کو، اور خبر یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے بھتیجا عطا کیا ہے، محمد۔ تو حضرت ابو طالب اس خوشی میں کھڑے ہو گئے اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور فرمایا، تم نے مجھے خوشخبری دی ہے نا، تو ایک خوشخبری تمہیں میں دیتا ہوں، 30 سال کے بعد تمہاری گود میں اس کا وصی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت فاطمہ بنت حضرت ابو طالب کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، مطالبہ ہو رہا ہے اہل قریش کا کہ اس بچے کو لٹاؤ، اس سل کے اوپر لٹاؤ جا کے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ بچہ جو کسوٹی بنائی ہوئی ہے۔ حضرت ابو طالب حضرت امیر المومنین کو، میرے مولا علی کو لے جا کر اس سل پر لٹا دیتے ہیں۔ اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے، علی لیٹے ہوئے ہیں، وہ دونوں سانپ نکلے، ایک جانب سے آیا، دوسرا دوسری جانب سے آیا۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ پہلو یوں بدلا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے دونوں کلے پکڑے اور ایسے چیرا کہ وہ 2 ہو گئے۔ پھر میرے مولا نے کروٹ بدلی، دوسرے سانپ کے 2 کلے پکڑے اور چیر ڈالا۔ تو ایک مرتبہ مجمع میں آواز اٹھی، حیدر۔ میرے مولا نبی سے پوچھا گیا، لما سمیا علی حیدرا۔ تھک تو نہیں رہے نا حضرات؟ میرے نبی سے پوچھا گیا کیوں علی کا نام حیدر رکھا گیا؟ میرے مولا نبی نے فرمایا کیونکہ حیۃ درہ، سانپ کو کہتے ہیں حیہ، اور حیہ کو چیرنے کو کہتے ہیں درہ۔ حیہ درہ، جس نے حیہ کو چیر ڈالا اسے حیدر کہتے ہیں۔ حیہ درہ، حیہ درہ، حیدرہ، حیدرہ۔ اور جیسے ہی یہ منظر جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا، فرمایا، میرے والی حضرت ابو طالب سے فرمایا، آپ نے اس کا نام علی رکھا ہے، میں اس کا نام حیدر رکھ رہی ہوں، میں اس کا نام حیدر رکھ رہی ہوں۔ اب ایک مرتبہ شور مچ گیا مکے میں، کسوٹی توڑ دی۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ مکے میں ایک گھمسان مچ گیا کہ بھائی علی نے تو کسوٹی پھاڑ ڈالی، پیمانہ تھا، کسوٹی تھی کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے، علی نے تو یہ سانپ ہی مار ڈالے۔
تو ایک مرتبہ جب یہ خبر مکے میں پھیلنے لگی تو نبی مکرم ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور اہل مکہ کو آواز دے کر کہا میں بتاتا ہوں اب کسوٹی کیا ہے۔ آج تک تم سانپوں کی بنیاد پر حلالی سمجھے جاتے تھے، تمہیں جانور بتاتا تھا کہ حلالی ہو یا حرامی ہو، آج کے بعد علی بتائے گا کون حرامی ہے کون حلالی۔ مسلم حدیث ہے، سنی علماء نے لکھی ہے، مسلم حدیث ہے کہ جب صحابہ کرام آپس میں کہتے تھے کہ آج 10 لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، کیسے طے کریں یہ سچے ہیں یا منافق ہیں؟ تو نبی سے پوچھا گیا، سرکار نے فرمایا جو نیا آئے اور اس پہ تمہیں شک ہو رہا ہو اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، چہرہ بتائے گا کہ یہ کون ہے۔ اب آج کے بعد کسوٹی علی۔ اچھا علی کا ذکر کریں گے، چہرہ بتائے گا۔ نبی نے ہم پر احسان کیا، یہ نہیں کہا کہ علی سے جا کے پوچھو گے کہ کون کیا ہے، نہیں، علی کا ذکر، میرے مولا کا ذکر۔ مت کہیں ہم سے کہ کوئی اور ذکر نہیں ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس کوئی اور علی نہیں ہے۔ نبی چاہتے ہیں کہ تم علی کا ذکر کرو، نبی چاہتے ہیں، توجہ کر رہے ہیں؟ نبی چاہتے ہیں کہ تم علی کا ذکر کرو۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ سندھ میں یہ بہت رائج ہے اور پنجاب کی انٹیریئر میں بھی یہ رائج ہے کہ جب دو مومنین آپس میں ملتے ہیں تو یا علی مدد بولتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں اور یا علی مدد بولتے ہیں، اس لیے کہ مجلس کا اطلاق کم سے کم 2 آدمیوں کے ملنے کو کہتے ہیں۔ مجلس کا مصداق جب 2 آدمی آپس میں ملیں گے تو یہ مجلس ہو جائے گی، اور نبی نے فرمایا جب مجلس کرو تو علی کا ذکر کرو، بولیں سلام کے ساتھ یا علی مدد بولیں۔ یہ نبی کی خواہش ہے، نبی کی تمنا ہے، نبی کی آرزو ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو عجیب منظر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی اور کہتے ہیں کہ جب دیکھو علی، جب دیکھو علی، کوئی اور موضوع نہیں ہے؟ نبی کی جنگوں کا ذکر تو علی، نبی کی ہجرت کا ذکر تو علی، نبی کی غسل و کفن کا ذکر تو علی، جی نبی کی اولاد کی بات آئے تو علی، نبی کے علم کی بات علی، نبی کے شجاعت کی بات علی، نبی کی تلوار علی، نبی کا قلم علی، نبی کی آبرو اور عزت علی، نبی کا محافظ علی، ہر جگہ علی۔ تو شاعر نے 2 مصروں میں کیا خوب کہا ہے کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اور کر رہے ہیں آپ طرف ذالک یبشر اللہ الذی، اللہ نے یہ بشارت دی ہے، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ مجھے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ قربہ سے مودت کرو۔ اور جس نے ایک فاطمہ کو حاصل کر لیا اس نے پھر نزد لہو، ہم اضافہ کریں گے اس کے لیے حسنا، اور بھی اسے عطا کریں گے۔ عزیزان گرامی، اس بی بی کی عزت اور عظمت جتنی بلند ہے اتنی ہی اس بی بی کی مصیبت بھی بلند ہے۔ جناب سیدہ مظلومہ بی بی، بعض مصائب بدنی ہوتے ہیں،
بعض مصیبتیں بدنی ہوتی ہیں اور بعض مصیبتیں روحی ہوتی ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین پر بھی دونوں طرح کی مصیبتیں تھیں، دونوں طرح کے مصائب تھے۔ بدنی مصائب امام حسین پر کیا تھے کہ میرے مولا کو تیر لگ رہے تھے، میرے مولا کو کوئی پتھر مار رہا تھا، میرے مولا کو کوئی نیزہ مار رہا تھا۔ سنیں گے عزیزانو؟ اور کچھ اذیتیں، کچھ مصائب روحی تھے، اور ان روحی مصائب میں ایک مصیبت یہ تھی کہ حسین پانی مانگ رہے تھے، مگر مسلمان حسین کو پانی نہیں دے رہا تھا۔ جی فرمایا جناب سکینہ سے، سکینہ جب وطن واپس جاؤ تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور ان سے کہنا اپنے مولا کو یاد رکھنا کہ جب تمہارا مولا دشمن سے پانی مانگ رہا تھا، حضرت علی اصغر کے لیے جب پانی مانگا تھا، حضرت علی اصغر کے لیے جب پانی مانگا تھا کہ اس بچے کو پانی پلا دو، اگر میرے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے تو خود آ کے پلا دو۔ اور جب جناب علی اصغر کا پانی مانگنا امام کا اور ان کا تیر مارنا، یہ امام حسین کی روحی مصیبت تھی۔ اور ایک اور مصیبت کی طرف اشارہ کروں، جب میرے مولا گھوڑے سے زمین پر آ گئے، بعض مصائب کے جملے اتنے مکمل ہیں۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ کر باہر نکلا تو ایک روتے ہوئے عزادار نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مصائب کم پڑھے۔ میں نے کہا کیا یہ کم مصائب میں نے پڑھے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ ہماری جانیں قربان، جب محشر میں جناب زہرا آئیں گی نا تو راوی کہتا ہے، بہار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ جب جناب زہرا کی سواری آئے گی تو جناب زہرا اپنی سواری کو رکوا دیں گی، تو کرسی سے اللہ کی آواز آئے گی، فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی کہیں گی، یا اللہ مجھے آج حسین ایسا دکھا جیسے عاشورہ کے دن تھا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ بی بی فرمائیں گی، یا اللہ میں اہل محشر کو دکھانا چاہتی ہوں میرے بچوں کو کیسے مارا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتایا جائے کہ میرے بچوں کو کیوں مارا ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ اعلان ہوگا کہ وسط محشر کے زمین کو بلند کیا جائے، محشر کے درمیان کی زمین بلند کی جائے گی، جناب زہرا کو آواز دے کر کہا جائے گا، فاطمہ دیکھو حسین کیسا تھا۔ جب بی بی مڑ کر دیکھیں گی سارا محشر دیکھے گا اس جانب، جب بی بی مڑ کر دیکھیں گی تو منظر وہ ہوگا کہ حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ تھک کر نہیں روئیں گے عزادارو۔ مقتل کا جملہ ہے کہ ادھر حسین گرتے ہوئے نظر آئیں گے، ادھر فاطمہ زہرا سواری سے گرے گی۔ پورے محشر میں ایسے صدائیں بلند ہوگی، گریے کی آوازیں بلند، پورا محشر مجلس عزا میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب میرے مولا امام حسین گھوڑے سے گرے ہیں نا تو میرے بیان میں، میرے زبان میں لکنت ہے، میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزہ چبھا رہا تھا، کوئی تلوار سے اذیت پہنچا رہا تھا۔ میرے مولا اسی کیفیت میں سجدے میں چلے گئے۔ میرے مولا نے سجدے میں جا کر تسبیح پروردگار ادا کی، اور اس کے بعد امام حسین کے بدن کے اندر سکوت تھا، امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا۔ تو امام کے گرد جو ظالموں کا حلقہ تھا وہ تنگ ہونے لگا، ظالم قریب آنے لگے۔ تصور کریں گے ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے حسین کے قریب آ رہے تھے۔ آواز دی گئی کہ یہ کام شمر کرے گا، سب پیچھے ہٹ جائیں، یہ کام شمر کرے گا۔ جب شمر خنجر لے کر آگے بڑھا تو یزیدی لشکر میں سے ایک سپاہی کی آواز آئی، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ ابھی کچھ دیر میں حسین کے بدن سے اتنا خون نکل رہا ہے، کچھ دیر میں حسین کے بدن سے روح نکل جائے گی۔ جب روح نکل جائے تب سر کاٹ لینا۔ تو
تو شمر کے بڑھتے ہوئے قدم رکے اور اس نے مڑ کر دیکھا اور اس نے کہا یہ کیسے طے کرو گے کہ ابھی بدن میں روح ہے یا نہیں؟ حسین کے بدن میں حرکت نہیں ہے، میرے مولا کے بدن میں تحرک نہیں تھا۔ کہنے لگا کیسے طے کرو گے کہ حسین کے بدن میں ابھی روح باقی ہے یا نہیں؟ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی، میں ایک آواز دیتا ہوں، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس خبیث سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ آواز دی، حسین سجدہ کر رہے ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ بس یہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پر زور دیا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر لیا۔ حسین نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اعلان کیا بھی میں زندہ ہوں، میری بہن کی طرف مت جاؤ، پہلے میرا سر کاٹو۔ اجرکم اللہ، میرے مولا برداشت نہیں کر پا رہے کہ کوئی زینب کے سر سے چادر اتارے۔ سلام ہو امام زین العابدین پر، میری بی بی کے سر سے چادر اترتے ہوئے دیکھ رہے۔ اجرکم اللہ، وہ کیسی زینب کی نماز تھی۔ شام غریبہ میں مغرب کی نماز پڑھنے زینب کھڑی ہو رہی ہیں، آسمان کے سائے کے نیچے ہیں، زینب کے سر کے اوپر چادر نہیں ہے۔ جب میری بیوی نے بغیر چادر کے اللہ اکبر کہا ہوگا، یا اللہ یہ میری نماز قبول کر لے، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ ایک منزل اور لے لیجئے عزیزانو، وہاں امام حسین کے خشک گلے پر خنجر چل رہا تھا اور وہاں زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا تھا، سیاہ آندھی چلنے لگی، زمین کربلا کانپنے لگی۔ میری بیوی نے اس منظر کو دیکھ کر ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا جہاں امام سجاد بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ میرے مولا غشی کے عالم میں ہے تو جا کے جھنجھوڑا، اے زین العابدین اٹھو، یہ کیا منظر ہے؟ کہا پھوپھی اماں ذرا سہارا دیجئے۔ میری بیوی نے سہارا دے کر کھڑا کیا، کہنے لگے خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو میری بیوی نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ حجت خدا کا سر نو کے نیزہ پر ہے۔ امام حسین کے سر کو دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت تم پر سلام ہو۔ عزادارو، وہاں ایک مرتبہ کچھ لوگ آگے بڑھے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ آگے بڑھے، شاید سکینہ نے سمجھا ہو پرسہ دینے آ رہے ہیں، شاید زینب نے سمجھا ہو پرسہ دینے آ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آگے بڑھے، کسی نے کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، کسی نے کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ حضرت فاطمہ کبریٰ، اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے، آخری روایت سنا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں کہ میں جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی تو ایک شخص کو میں نے دیکھا جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، وہ میرے قریب آ رہا ہے، تو میں نے اپنی حفاظت میں پہلے تو فریاد کی، میں علی کی پوتی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، مگر وہ شخص نہیں رکا تو میں نے اپنی قدموں میں سرعت بڑھائی اور میں اس سے بچنے کے لیے دو کی کیفیت میں آئی تو ایک مرتبہ میرے سر پہ نیزے کی انی چبھی، اجرکم اللہ، میں زمین پر گری۔ بی بی کہتی ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا، میرے سرہانے میری پھوپھی زینب بیٹھی ہیں۔ تو بی بی نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا پھوپھی میرے سر سے چادر اتار لی، تو جناب زینب کی آواز آئی فاطمہ تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں۔ ان ظالموں نے چادریں لوٹ لی، نبی زادیاں بے مغنا و چادر، واہ حجابہ واہ حجابہ کے لوحے بلندتی اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید محمد مسلم ترمذی ان کی